السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جناب ایران ورسز اسرائیل کے حوالے سے، جسے میں مڈل ایسٹ کرائسس کہتا ہوں۔ اس حوالے سے بہت سی جنرل اپڈیٹس ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ جیسے جیسے یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آ رہی ہے، تو ایران ورسز اسرائیل کے اوپر جو ان کا نیریٹیو ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل جو ہے ٹرمپ ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے، وہاں سے بہت حد تک چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ سیکنڈلی جو ہے وہ ٹرمپ کا جو اپنا بیانیہ ہے، وہ اس کا بیانیہ تو ایران کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب ایران سے وہ جو ہے وہ ایران کو سینکشن فری کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایران ٹریڈ کرے، سینکشن فری ہو گئے، بزنس کرے، پیسہ کمائے، لیکن وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو فل سٹاپ لگانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو بریک لگائے ایران، اور اس کے ساتھ سینکشن فری ہو کے اپنی اکانومی کو بوسٹ دے۔ ٹھیک ہے، تو ٹرمپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ایک طرف، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے، تو اس اپوائنٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی گورنمنٹ کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کی پوزیشنز کی، لائک ڈیفینس، لائک اس کے علاوہ انٹیریئر، فورن افیئر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس سے ہی جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے فیوچر کی، وہ بڑی کلیئرلی نظر آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ابھی تک لیٹسٹ اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ بہت شاکنگ ہے، بہت شاکنگ اس لحاظ سے کہ اسپیشلی ایران ورسز اسرائیل کی سچویشن کے لحاظ سے کہ زیادہ تر بندے جو ہے وہ پرو اسرائیل لگا رہا ہے ٹرمپ۔ ابھی جو ریسنٹلی ڈیفینس کا اس نے بندہ لگایا پیٹی ہوکسٹ، وہ جناب ایک پرو اسرائیل بندہ ہے، وہ تو اس کے آپ بیان سنیں تو آپ حیران پریشان ہو جائے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی ایڈمٹ نہیں کرتا اسرائیل کی سچویشن کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا ہے اسرائیل کا ایریا، ایران جو مسلمان تو وہاں جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر آکوپیشن کی شکل میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سارا کا سارا جھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اسرائیل جو ہے ان قریب جو ہے اس کو اپنی ایکسپینڈ کر کے اپنا جو ایریا وہ دوبارہ جو مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے ان سے بھی لے لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تو بڑا ایک ہارڈ سٹانس ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا ہارڈ کہ اسرائیل کے لوگوں کا بھی اتنا ہارڈ سٹانس نہ ہو، کہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی کلنگ ہوئی ہیں غزہ کے اندر، یہ ساری حماس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کو اسرائیل والے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کلنگ کی ہیں۔ تو اس طرح کے بندوں کے اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک جناب بہت لیٹسٹ نیوز آنے والی ہے جس کے بارے میں بڑی اسپیکولیشن ہے کہ جو سیکٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بھی ایک پرو اسرائیل پرسن ہوگا، مارکو زوبی آئی تھنک اس کا نام ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہارڈ سٹانس رکھتا ہے اسرائیل کے لحاظ سے، اور اسرائیل کا فلی سپورٹ ہے اس کے، اور وہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کرتا۔ تو یہ تو سچویشن ابھی جا رہی ہے گورنمنٹ کی۔ اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، ایلن مسک نے انٹری ماری سچویشن کے اندر، اس نے ملاقات کی ایرانی ایمبیسڈر سے، ٹھیک ہے، یو این او کے اندر، جس میں وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس میں ایرانی ایمبیسڈر جو ہے وہ اس کو کلیئرفائی کرتا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے، سینکشن فری کنٹری بنے، یعنی کہ وہی نیریٹیو جس کو ٹرمپ جو ہے وہ اکثر بیان کرتا ہے، کہ انہی پوائنٹس کو ایرانی ایمبیسڈر نے آگے رکھا کہ ہم بھی جو ہے سینکشن سے ایگزمپشن چاہتے ہیں، ہم بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اکانومی بوسٹ کرنا چاہتا ہے تہران۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپس میں نیگوسیشن ہوئی ہے۔ ہاں، بہرحال کوئی سولڈ کسی قسم کا بیان تو دونوں طرف سے سامنے نہیں آیا کوئی سچویشن کے لحاظ سے، لیکن جو ہے انہوں نے انگیجمنٹس کا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کیا کہ دونوں جو ہے وہ مل کے چل سکتے ہیں اگر امریکہ سینکشن فری کرے ہمیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو نیوکلیر پروگرام کو کنٹرول کرنے والی جو آرگنائزیشن ہے پوری دنیا کے اندر، ان کے جو ہے چیف کی ملاقات ہوتی ہے ایرانی پریزیڈنٹ سے، جس میں ایرانی پریزیڈنٹ ان کو کلیئر کرتے ہیں کہ جناب ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو سیفلی چلا رہا ہے، اور ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو جو ہے وہ بریک لگائے گا، لیکن ناٹ انڈر انٹیمیڈیشن، دھمکیوں کی وجہ سے نہیں لگائے گا۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے سینکشنز فری کیا جاتا ہے یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، تو دین ایران جو ہے وہ اس پروگرام کو روک سکتا ہے۔ تو جس کے بعد جو ہے وہ اس کے چیف کا بھی یہی آرگومنٹ آیا کہ اب جو بال ہے وہ یورپی یونین اور امریکہ کی کورٹ میں ہے، وہ کس طرح ایران کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ پوری دنیا کو اس چیز کا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ایران بڑا کلوز ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے، اس کا پروگرام جو ہے وہ تقریباً فائنل سٹیجز کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مے بی ان اے کمنگ ایئر، مے بی ان اے کمنگ منتھس جو ہے وہ ایران اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے۔ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنا سب کو آئیڈیا کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بننے کی طرف جا رہا ہے، اور بڑے ان قریب کچھ عرصے تک جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب ایک بہت امپورٹنٹ چیز نیتن یاہو کے لحاظ سے، کہ نیتن یاہو جو ہے غزہ کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کروا رہا ہے، وہ کیونکہ پہلے وار کر کے ڈیمولش کیا مسلمانوں کو جو انفراسٹرکچر ہے، اور خود اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کروا رہا ہے، جس میں روڈز ہیں، جس میں پلازاز ہیں، جس میں جناب چیک پوسٹس ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ بڑا کلیئر ایک انڈیکیشن اور سیکرٹ پلان کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ جب نیتن یاہو جو ہے وہ غزہ کے اندر اپنی فورسز کوئی مہینوں کے لیے رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ سالوں کا پلان کر رہا ہے، کہ جس کو وہ چاہتا ہے کہ اگر کل کو سیز فائر بھی ہوگی تب بھی ہماری فورسز یہاں سے جائیں گی نہیں۔ ہاں، فورسز جس طرح ایک آکوپائڈ اسٹیٹ کے اندر ایک ہولڈ جو ہوتا ہے وہ فورسز رکھتی ہیں، اور انٹرنل میٹر وہاں کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے گورنمنٹ بھی کل کو میں بھی پاسبل ہے کہ نیتن یاہو بنوائے وہاں پہ۔ تو نیتن یاہو کا یہ پلان جو ہے وہ عرب کنٹریز کے لیے بہت شاکنگ ہے،
ماڈرن ورلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کو ون کر کے وہاں پہ جو ہے مکمل طور پہ آکوپیشن تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ گریجولی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر آکوپیشن کر سکتے ہو. جس طرح اگر آپ دیکھیں گے آپ اس کو جناب پہلے انٹیمیڈیشن کریں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، حملہ کریں، پھر آہستہ آہستہ وہاں کے اسٹیک ہولڈر جو ہے مین ان کو بگائیں، وہاں پہ پھر اپنے اسٹیک ہولڈر لے کے آئیں، پھر مائگریشن کروائیں کچھ اپنے علاقوں کے ادھر، وہاں پہ جو ہے وہ کی پوزیشنز کی پراپرٹیز جو ہے ان کو پرچیز کریں اور آہستہ آہستہ مکمل طور پہ اسی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لے، لیکن رہے وہی لوگ وہاں پہ اور انہیں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک اثر رسوخ گورنمنٹ کی شکل میں بنا کے رکھ لیں. تو اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے نیتن یاہو بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے. تو اوور آل جو ہے اس کے حوالے سے سچویشن تو بڑی ورسن ہو رہی ہے جیسے جیسے امریکن گورنمنٹ آ رہی ہے. میرے خیال میں تو ایران کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ایک ہارڈ لائن سٹانس جو ہے اسرائیل کی طرف سے آنے والا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. وہ ہوپ فار دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.